آپ کی جانب سے جو مذہبی طبقہ ہے اس جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کافر ہے، اس کے بعد ٹی وی کے خلاف باتیں ہوئی، آج آپ ڈیجیٹل مردم شماری کو بھی نہیں مان رہے، کیا یہ وقت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے میرا، نہ ہم نے یہ کہا ہے آج تک کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی۔ مذہبی طبقے میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے غلط چیزوں کے ساتھ اپنے سوال کو نہ جوڑا کریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا یہ تاثر پایا مل سکتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم یا جو اتحاد تھا، حکومت اتحاد تھا، اس پہ اب دراریں پڑ گئی ہیں؟ کیونکہ آج کی پریس کانفرنس میرے خیال میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ حکومتی اتحاد متحد ہے، یکجا ہے، کیونکہ امتحان ہر طرف سے ہے۔ جزیات پر اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہ اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ باری باری آپ نے ایک ہی جگہ سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں، ایک ہی کر لیں گے۔ آپ نے 2018 میں دھاندلی کی بات کی تو اسی دھاندلی کے نتیجے میں یہ اسمبلی وجود میں آئی، اور آج اسی اسمبلی کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر یہ ہوتا؟ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے حضرات وہاں سے ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ووٹ ہم نے نہیں دیا۔ اگرچہ آپ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی آؤٹ کم سامنے آتا ہے کہ آپ اس کو آن کریں گے؟ تو ہم نے یہ کہا ہے، وزیر اعظم صاحب کو تحریری طور پر کہا ہے کہ آپ جو سینٹ کے اندر کمیٹی روم میں بات چیت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے آنے تک ہم اپنے رائے محفوظ رکھیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 14 مئی آرام سے ایک بیٹا چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے ہمارا حکم برقرار ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر مذاکرات کی صورتحال جو ہے اس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا تو آپ دیکھیے جو چیزیں ناقابل عمل ہو جاتی ہیں تو بلدیات کے بارے میں بھی انہوں نے حکم دیا تھا، پھر اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ ایک دوسرے صوبے میں بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا، وہاں بھی عمل نہیں ہو سکا تھا۔ کالاباغ ڈیم پر فیصلہ دیا تھا، عمل نہیں ہو سکا۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، بعض فیصلے ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا ناقابل عمل ہونا یہ وہ انسان کی جو استطاعت ہے اس کے دائرے سے باہر۔ علمدار صاحب، یہ بتائیے گا، سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا ہے دوبارہ، جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی رواداری ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، تو کیا حکمران اتحاد دو چیزیں ہیں کہ سیاسی کلچر کو کیسے آپ اس رواداری کو واپس لائیں گے، اور دوسرا جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکمران اتحاد آگے کیسے بڑھے گا کہ آپ عوام کے سامنے، کیونکہ آپ نے انتخابات میں پھر جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کا انکار کریں، یا ہم آئین کا انکار کریں، یا ہم الیکشن کا انکار کریں، یا ہم عوام کے فیصلے کے حق کا انکار کریں، لیکن عوام نے بھی زندہ رہنا ہے تو ریاست کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اب ریاست کی جو ضرورتیں ہیں اس کی اولیت کو سمجھنا، ان کے تقاضوں کو سمجھنا۔ اگر آپ کو کہہ رہی ہے وزارت خزانہ کہ ہمارے پاس آپ کے مطالبے کی بنیاد پر رقوم موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے الیکشن کمیشن کو دے سکیں، اگر آپ کسی کوٹی کے علاقے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مصروف عمل ہیں، ہمارے پاس پولنگ اسٹیشنوں تک سیکورٹی مہیا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ایک صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مہیا کر سکیں، خود ایک صوبے نے کہا ہے کہ یہ جو مردم شماری میں لوگ مصروف تھے وہ اب الیکشن کی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے، وہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا کسی چیزوں کو، ان چیزوں کا ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں بصد احترام اس کا ادراک کریں۔ آخری سوال بس۔ خیر دیکھ ہو زما اوستا رائے کی اتفاق ہم کا تے جو زمون ہم دار ہے وہ چھ حکومت اخلے خو استعفے ورکے سندھ اسمبلی ماتک ہے، بلوچستان اسمبلی ماتک ہے، اور بے آگے نہ بعد فریش الیکشن دے پر حالات تحریک کو بنیاد بان جوڑو سڑکوں نے دخل کو نہ ڈکی اور منگ ڈکڑا منگ پی ٹی آئی نہیں ہوں چھ لانگ مارچ میں فر لانگ مارچ اور خلق نہ سر نو وطل جیل برو اور بے سک نو جی منگ سر خلق ہو مضبوط خلق ہو رہا سر اور اس مسا کا قوت منگ سر انشاءاللہ العزیز، لیکن دا چھ نور ملگور آگا ہو ہوا نمگا بس لاڑو لیکن نن نتائج چکم دی آغاز زمونگ دی فلسفے مطابق مخی طرح روان دی اور انشاءاللہ آگے مطابق مولانا صاحب ایک معصوم سے سوال
نه خو وروسته به دا پنجاب او د کې پی اسمبلی ماتولو د دمکیانې راکولې نو موږ ورته وی خدای اسمبلی دې ماته کې به وګورئ چې تور وایي نو هغه د خپل حق حیران دي چې دا مولې کول انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو کمیٹی پارلیمنٹ میں بنی تھی اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اپنی سفارشات مکمل کی ہیں، تو پھر کیوں اب تک اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی ہے؟ تو فوری قانون سازی ہونی چاہیے۔ اجلاس نے عمران خان، اس کی جماعت کے پچھلی حکومت میں ذمہ داران اور بحیثیت پی ٹی آئی جو اس نے کرپشنز کی ہیں اور مہا چوریاں کی ہیں، جسے شاید تاریخ پتہ نہیں کن الفاظ کے ساتھ ذکر کرے گی، تاریخ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح ذکر کریں اس کو۔ اس حوالے سے 1 سال گزر گیا ہے، عوام منتظر ہیں اس بات کی کہ ان کے خلاف احتساب کا عمل کب شروع ہوگا۔ اس پر بھی فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے اور مزید کسی تاخیر کی اب اس ملک میں گنجائش نہیں ہے۔ جماعت نے اس بات پر بھی ہمیں کہا ہے کہ ملک کے اندر عوامی رابطہ مہم شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کنونشن کہاں ہونے چاہیے، عام جلسے کہاں ہونے چاہیے، اس پر ہم شیڈول دیں گے انشاءاللہ اور عوام کے ساتھ براہ راست جا کر ہم بات کریں گے۔ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، مشکلات ہیں، ان مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، ان مشکلات کا ذمہ دار کون ہے، دلدل میں کس نے پھنسایا ہے، ہماری ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کس نے کیا ہے، قیمتوں پر کنٹرول ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا اور قیمتوں پر کنٹرول IMF کو کیوں حاصل ہوا جو آج ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور عوام اپنی حکومت سے شکایت کر رہے ہیں۔ روپے کو اوپر نیچے جانا، وہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے IMF کے حوالے کر دیا، اس پر اپنے اختیاری ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم نے پبلک کو بھی بتانا ہے، عوام میں بھی جانا ہے، اور ساتھ ساتھ مفتی عبدالشکور صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، ان کی شہادت پر انتہائی افسوس اور تشویش کا اظہار کیا گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، ان کے تمام لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے تمام جو اس وقت تک خدمات تھے، چاہے وہ جماعت کے لیے تھے، چاہے وہ حکومت کے اندر اپنے حج پالیسی کے حوالے سے اور مذہبی معاملات کے حوالے سے تھے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس کو مقام شہادت پر فائز فرمائے۔ بس وآخر دعوانا الحمد